بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، گزشتہ جمعے کو شب برات ہوئی اور شب برات میں بہت ساری دعائیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے حق میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں پورے سال بھر کے۔ ان میں سے ایک فیصلہ موت اور حیات کا بھی ہے کہ موت اور حیات یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دنیا میں آنے کی بھی ہمیں پابندی ہے، اور جب دنیا میں آ چکے ہیں تو دنیا سے جانے کی بھی پابندی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں مر نہیں سکتا یا دنیا سے جا نہیں سکتا اور مجھے موت نہیں آ سکتی، یہ نہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی موت کے چنگل سے بچ سکتا ہے۔ ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ موت کیسے آئے گی، موت کے وقت میں کیا گزرتی ہے انسان کے اوپر، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا گزرے گی اس کے اوپر، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، آخرت میں اس مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پیغمبروں نے، انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو سنا گئے ہیں۔ چونکہ ہمارے نبی پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اور قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو موت اور حیات کے تعلق سے، موت کے بعد کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات اور ہدایات ہمیں دی ہیں۔ خدا کرے کہ وہ چیز ہمارے سمجھ میں آئے، اور جس کسی انسان کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی بندگی والی ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، غریبی میں بھی کٹ جاتی ہے، امیری میں بھی کٹ جاتی ہے، شہری کی بھی کٹ جاتی ہے زندگی اور دیہاتی کی بھی کٹ جاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی گزر جاتی ہے، وزیروں کی بھی گزر جاتی ہے، اور عام ادنا قسم کے لوگوں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن کامیاب اس دنیا کے اندر وہ ہے، کامیاب انسان اس دنیا کے اندر وہ ہے جس کی زندگی مرضی مولا کے مطابق گزرے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا وہ۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی یہ چند روزہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ مرضی مولا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے مرضی کی خلاف زندگی نہ گزاری جائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے معاملہ کرے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ حیات زندگی کو، زندہ انسان، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی دی ہے تو اللہ ہی نے دی ہے، اور کسی کو موت آتی ہے تو اللہ ہی کے چاہنے سے اس کی موت ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ ایک ہفتہ پہلے جو شب برات گزری، اس شب برات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امسال کتنے لوگوں کی موت ہوگی وہ ساری فہرست بنا کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جا چکی ہے. نہ جانے ہم میں سے کتنوں کا نام اس لسٹ میں آ چکا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کی موت جہاں جس حال میں لکھی ہے برابر اس کی موت اس حال میں وہاں پر آ کر رہتی ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور یہ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تاکہ میں تمہیں جانچوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. تو معلوم ہوا ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بنیں، اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے والے بنیں، خود اچھے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں جانچنا چاہتا ہوں، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ زندگی عطا فرمائی اور وہ اچھے اعمال پر گامزن ہیں. اور بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پاک نے یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے اور یوں ہی لاپرواہی اور غفلت میں اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے کثرت گناہ کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے انسان کے دل کو بھی میل لگ جاتا ہے، دل بھی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو دور کرنے کی شکلیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان کے دل کو اگر زنگ لگ جائے تو انسان کے دل کے زنگ کو دور کرنے کی کیا حالت، کیا کیفیت ہے، کیا شکل ہے، کیا صورت ہے اس کی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دل کو جو زنگ لگتا ہے تو وہ انسان کے دلوں کو لگا ہوا زنگ دو ہی چیزوں سے دور ہوتا ہے. کون سی دو چیزیں ہیں وہ؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ تلاوت القرآن، اللہ کا بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کی جائے. جو مسلمان جس قدر اللہ کے اس بابرکت کلام کی تلاوت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دل صاف، مزکا، مصفا ہوتا جاتا ہے، منور ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز جس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے فرمایا تذکرۃ الموت، وہ ہے موت کو یاد کرنا، موت کا تذکرہ کرنا کہ موت آئے گی، اس کو سوچنا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سوچنا کہ کتنے جنازے میرے سامنے جاتے ہیں، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا اور میرے ہاتھ پیر بیکار ہو جائیں گے، نہ میں کسی کو دیکھ سکوں گا، نہ میں اپنی زبان سے کسی کو بات کر سکوں گا. آج میں نہاتا ہوں، کل مجھے نہلایا جائے گا. آج میں اپنے کپڑے بدلتا ہوں، لوگ مجھے کپڑے پہنائیں گے، میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. لوگ اپنے کاندھے پر سوار کر کے لے جائیں گے اور میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مجھے منو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا جہاں نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے. اللہ اس وقت مجھ پر کیا گزرے گی اور میں قبر کی اس تنہائی کے اندر منو مٹی کے نیچے میں کیسے آرام سے رہ سکوں گا. آدمی تصور کرے، سوچے آدمی کہ مجھے ایک دن موت آنا ہے اور ان سارے مراحل سے مجھے گزرنا ہے. جو آدمی موت کا تذکرہ کرتا ہے، موت کو سوچتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی پھر مرضی مولا کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی مرضی مولا کے مطابق گزرے. کسی کے جنازے میں آپ کی شرکت آپ کے لیے وارننگ ہے یہ کہ آج یہ تو کل
میں ہوں؟ کیا تمہارے داڑھی میں اور تمہارے سل کے بالوں میں کوئی بال سفید نہیں ہوا؟ کسی کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید بالوں کا اگ آنا یہ موت ہی کی تو وارننگ ہے، اور تمہارے قدم قبر ہی کی طرف تو بڑھ رہے ہیں۔ کیا تم نے کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی؟ کیا کسی کے جنازے کو تم نے کاندھا نہیں دیا؟ کیا تمہارے اعضاء مزمحل نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں موت کی وارننگ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر پیغام صحابی گزرے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں، کچھ مشورے دے رہے ہیں، کچھ فیصلے فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد آنے والے اس آدمی نے موت کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے موت کا تذکرہ سن کر، اور اس آنے والے آدمی سے یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ روزانہ میرے اس گھر میں آیا کریں، اور روزانہ آنے کے بعد آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ روزانہ میرے سامنے موت کا تذکرہ کیا کریں، موت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے بات کیا کریں، تاکہ میں موت سے غافل نہ رہ سکوں اور دنیا میں مصروف نہ رہ سکوں۔ اس لیے آپ روزانہ میرے گھر آیا کریں اور مجھے موت کی یاد دلایا کریں، اور تمہاری اتنی اتنی تنخواہ ہوا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کو تنخواہ بھی دیا کرتے، اور وہ بڑی پابندی سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور موت کی یاد دلایا کرتا تھا۔ بڑا ان کا دل نرم ہوا کرتا تھا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن آیا وہ، اور آنے کے بعد موت کا تذکرہ کیا۔ موت کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیسے تنخواہ اس کے حوالے کی، اور کہا کہ اب تم کل سے مت آنا، اب تم کل سے مت آنا۔ تو وہ آنے والا جو روزانہ آ کر موت کی یاد دلایا کرتا تھا، موت اور قبر اور حشر کی قیامت کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ پریشان ہو گیا، حضرت کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں، آپ سے کوئی گستاخی بھی نہیں ہوئی، آپ سے کوئی بے ادبی بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس شخص نے کہا کیا میری جگہ آپ نے کسی دوسرے آدمی کو طے کر لیا ہے کہ وہ آ رہا ہے اس لیے مجھے چھٹی آپ نے کی ہے؟ کہا کہ نہ دوسرا کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی دوسرا آ کر میرے سامنے موت کی یاد کر رہا ہے۔ تو اس آدمی پوچھا کہ پھر مجھے آپ کیوں معزول کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگے، اور رونے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے داڑھی کے اوپر پھیرا، اور پھیرنے کے بعد ایک بال کو سامنے یوں نکالا سفید، اور کہا کہ یہ بس مجھے کافی ہے، اب میرے داڑھی میں سفید بھی آ چکے ہیں، اور یہ سفید بال کا میرے داڑھی میں اگ آنا یہی میرے لیے موت کی وارننگ ہے، اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، گویا کہ ہمارے جسم میں، ہمارے داڑھی میں، ہمارے سر کے بالوں میں سفید بالوں کا اگ آنا یہ موت کی وارننگ ہے۔ لیکن آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے کتنے بزرگ حضرات ایسے ہیں، کتنے عمر رسیدہ ایسے ہیں جن کی پوری داڑھی پک چکی ہے، لیکن ایسے ایسے برائیوں کے پکے عادی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسروں کو رحم آتا ان کی حالت کو دیکھ کر، لیکن ان گوڑوں کو اپنے آپ پر رحم نہیں آتا۔ کتنے ایسے ہیں، رمضان غیر رمضان تک ان کے لیے برابر ہے، اور اذان ہوتی ہے ٹس سے مس نہیں ہوتا، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ گئے، اور ہمہ قسم کی برائیوں میں مبتلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید بالوں کے اگانے تک انتظار کرنا چاہیے، کیا بھروسہ بوڑھا رہ جائے جوان چلا جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ گویا کہ زندگی
ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کب وہ گل ہو جائے نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، حساب لیتا رہے کہ بندے تو نے آج کتنے نیکیاں کی ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہیں، اور تو نے آج کتنے برائیاں کی ہیں جو تیرے پکڑ کا باعث بننے والی ہیں۔ یہ محاسبہ روزانہ آدمی کرنا چاہیے۔ وعلم لما بعد الموت، اور عقلمند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ تو یہ فکر ہمیں بھی سوار ہونی چاہیے۔ نہ جانے یہ 2022 اور 23 ہماری زندگی کا آخری سال ہو اور اچانک جانے کی وجہ سے پچھتانا نہ پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سلسلے کی بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بھی بڑی آرام سے گزرے گی، اور موت کے بعد کی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کے 3 مراحل ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برزخ کا مرحلہ، اور دوسرا قیامت اور میدان محشر کا مرحلہ، اور تیسرا ہے آخرت کا مرحلہ۔ برزخ کسے کہا جاتا ہے؟ برزخ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن میری آپ کی موت واقع ہوگی، اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک کا زمانہ یہ برزخ کہلاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ قبر کی جو زندگی ہے، قبر کا جو زمانہ ہزار سال وہاں پر پڑے رہنا ہے، سونا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عالم برزخ بہتر رہے، اچھی رہے، ہمیں وہاں پر آرام اور راحت ملے، چین و سکون ملے، تو ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر یہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 29ویں پارے کے شروع کی 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تمہارے زندگی کا مقصد یہ ہے تاکہ میں تمہیں جانچوں کہ تمہیں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو اچھے اعمال کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں، اللہ کی بندگی کو اپنا مقصد زندگی بنائیں، شریعت و سنت کے مطابق چلنے کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیں۔ یقیناً قبر میں جب رکھا جائے گا تو فرشتے دور ہی سے سوال کریں گے اور چلے جائیں گے، اور جس نے اس طریقے سے مرضی مولا کے مطابق زندگی گزاری، جو فرشتے قبر میں 3 سوالات کریں گے، من ربو کا، اے مرنے والے بتا تیرے رب کون ہیں؟ دوسرا سوال کریں گے فرشتے منکر نکیر آ کر، اے مرنے والے بتا من نبیو کا، تیرے نبی کون تھے؟ تیسرا سوال کریں گے فرشتے قبر میں آ کر کہ مرنے والے ما دینو کا، تیرا دین اور مذہب کیا تھا؟ تو بڑی آسانی کے ساتھ فرشتوں کے تینوں سوالوں کے جواب آسانی سے ہم دے سکیں گے۔ لیکن اگر دنیا کی یہ زندگی ہم نے من مانی گزاری، من چاہی گزاری، قبر میں فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور جب فرشتوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گے تو وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے۔ وہیں سے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ قبر میں ایک بڑا اژدہا مسلط کیا جائے گا جو نمازوں کے اوقات یاد دلا کر مارے گا۔ وہ حدیث شریف کے اندر شاید پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگی حدیث، نمازوں کے اوقات یاد دلا کر مارے گا۔ اتنا زہریلا ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی اس سانپ کے مارنے سے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ وہ اژدہا، وہ سانپ جو قبر کے اندر مردے پر طے کیا جائے گا اس کو مارنے کے لیے، اگر وہ اژدہا، وہ سانپ دنیا میں اگر زمین پر کسی پھونک دے، پھوار مار دے، تو اس کے زہریلے پن کی وجہ سے قیامت تک اس جگہ پر گھاس نہیں اگے گی،
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کسی انسان کے بدن پر اگر پھونک مار دے، ڈس دے، تو کیا گزرے گی انسان کے اوپر؟ پھر کیوں خوف نہیں آتا ہمارے دل میں؟ پھر اللہ کے گھر سے جب منادی آواز لگاتا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کیوں ہمارے قدم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے؟ جو پیغمبر کی فرمائی ہوئی بات ہے، بالکل باتیں اٹل ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہونے کے اعتبار سے یہ مرنے کے بعد کی اور موت کے بعد کی ساری چیزیں بڑی کھول کھول کر ہمیں سمجھائی ہیں. خدا کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے. لیکن اس غفلت کی زندگی کو ایسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اس قدر غفلت، کیا جوان، کیا بوڑھے اور کیا بچے، الامان والحفیظ. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے حال پر رحم کھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے، غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. نہ جانے کب موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے اور ہم چلیں. پیغمبر اسلام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے لوگوں، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کیا کرو. اے لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کا تذکرہ کیا کرو. اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے ہم میں سے ہر ایک کو آنی ہے. اگر اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کا کسی کو اگر حق تھا تو میرے و آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ ہی کا ہے، یعنی ہمارے نبی کا ہے. جب ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں رہ سکے، وہ بھی یہ موت کا گھونٹ پینے پر مجبور تھے، تو کیا ہم کو موت نہیں آئے گی؟ اور کتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. اللہ کی پناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں. آخری لمحات، آپ علیہ السلام کو غسل دلایا جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی کئی لگن بھر کے آپ علیہ السلام کو پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ بخار کم ہو جائے. گیا آپ کے بازو میں ایک برتن کا پیالہ تھا، آپ علیہ السلام تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے انور پر پھیر لیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ بے شک موت کی سختی بڑی چیز ہے، موت کی سختی بڑی چیز ہے. اسی دوران فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابا حضور، کتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، کتنے بے چین آپ ہو رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی صبر کر لو، اس کے بعد پھر کبھی تمہارے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ تکلیف تمہارے باپ کی آخری تکلیف ہے، اس کے پھر کبھی تمہارے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی. معلوم ہے کہ موت کے وقت میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جو ناقابل برداشت تکلیف رہتی ہے. اور مرنے والا جس کی نزا کی حالت ہوتی ہے، نزا کی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو ایک ایک مہینہ رہتی ہے، وہ کسی کو ایک ایک ہفتہ رہتی ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 24 گھنٹے، کسی کو 12 گھنٹے. اس طریقے سے وہ تکلیف کے ایام ہوتے ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں. اور زبان اس طریقے سے بند ہو جاتی ہے کہ اپنے تکلیف کو ظاہر بھی نہیں کر پاتا، انسان بتلا ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ موت کو آپ نے کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیا تھا کہ موت کی تکلیف بڑی بھیانک تکلیف ہے، ایسا ہے گویا زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہے. نہ وہ زندہ رہ سکتی ہے، نہ اڑ کر کہیں بھاگ سکتی ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ زندہ بکری کی کھال اتارنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت میں انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. معمولی زخم لگ جائے، انگلی کٹ جائے، کانٹا چبھ جائے، معمولی کانچ پیر میں چبھ جائے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے. لیکن موت کی تکلیف اسے کئی گنا زیادہ ہے کہ زندہ جانور کی کھال اتاری جائے تو کس قدر تکلیف ہوگی اسے، تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کی.
اس لیے محترم بزرگوں دوستو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ گناہ ایک آگ کی چنگاری ہے، اور ایک آگ کی معمولی چنگاری بڑے بڑے محلات کو جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو ہم معمولی نہ سمجھیں اور معمولی سمجھ کر اس کی عادت نہ بنائیں۔ پہلی بات تو چھوٹا بڑا کوئی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے وہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ہو ہی جائے تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ اس گناہ سے سچی پکی ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی ہو، توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بندے کی توبہ پر اللہ پر کیسے خوش ہوتے ہیں ایک مثال سے ذریعے سے بات سمجھائی کہ کوئی مسافر ہو، دور دراز سفر کے اوپر روانہ ہو چکا ہو اور سواری کے اوپر اس کا پانی بھی ہے اور اس کا توشہ بھی ہے، اچانک تھک جاتا ہے اور سواری کو بازو میں روک دیتا ہے، سواری سے نیچے اتر کر ایک پتھر کا سہارا لے کر اپنے تھکان کو دور کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سونے والے مسافر کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کہ سواری غائب، گویا کہ اس کی موت اسے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب میں آگے چلی، میری منزل جو وہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا، اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی ساتھ میں دوسرا آدمی نہیں ہے اور سوائے موت کے کوئی کچھ نہیں ہوگا، اب موت ہی مجھے آنی ہے۔ آدمی موت کے انتظار میں ایک پتھر کا سہارا لے کر وہیں پر سو جاتا ہے۔ ادھر اونٹنے کو تلاش کیا، پہلے ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، کہیں نہ کہیں رکی ہوگی، کہیں نہ کہیں ٹھہری ہوگی، کہیں نہ کہیں مجھے نظر آئے گی، یہ کہیں سواری نظر نہیں آئی تو اسی درخت کے نیچے آ کر وہ آدمی ایک پتھر کو سہارا لگا کر لیٹ جاتا ہے۔ لیٹ جانے کے بعد اس نے آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سواری حاضر ہے، جو کا تو اس کے اوپر پانی بھی رکھا ہوا ہے، جو کا تو اس کے اوپر کھانا اور توشہ بھی اس کا موجود ہے، اور اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے بعد کتنی خوشی ہوگی اس آدمی کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گمی ہوئی سواری کو دیکھ کر جو موت کے انتظار میں آدمی لیٹ چکا تھا، جتنی خوشی اس کو سواری کے ملنے پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، پہلی بات تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ گناہ ایک آگ کی چنگاری ہے جو پورے شہر کو بھی اور ایک بڑے محل اور قلعے کو بھی جلا سکتی ہے، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو ہی جائے تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو کر اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور بہت زیادہ صاف ستھری زندگی ایسی گزاری جائے کہ میری ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے بیوی اور بچے ہوں، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی اور ہو، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حقوق اللہ، اللہ کے جو حق ہیں، اللہ چاہیں گے قیامت کے دن تو اپنا حق معاف کر سکیں گے، لیکن اپنے ذات سے ہم نے اگر کسی بندے و کسی بندی کو اگر تکلیف دی ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود نہ معاف کر دے، جب تک کہ ہم اس سے خود معافی نہ مانگے جب تک معاف نہیں ہو سکتا، ورنہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے کے گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ نجات ہوتے ہوتے نجات مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب کو اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا